آج میں آپ کو نماز حاجت کے متعلق عرض کروں گا کہ اگر کسی کو اللہ تعالی سے کوئی سوال کرنا ہو، دعا مانگنی ہو، یا پھر کسی آدمی مخلوق سے یعنی کوئی کام کروانا ہو، تو اس نماز حاجت کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، اور اگر آپ کسی سے جو ہے کام ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے گا، وہ آدمی کام کر دے گا۔ کسی امیر کے، غریب کے پاس کوئی بھی کام کسی قسم کا ہے، اس کی تشریح میں بعد میں عرض کروں گا۔ اور یہ میرا تجربہ ہے، میں نے کئی بار اس نماز حاجت کو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی ہے، اور اسی وقت بھی کام ہو گیا تھا۔ اجل مطلب جو میں عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، باب 414 میں بھی 411 میں بھی موجود ہے، اور حدیث 1442 ہے، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ، ما جاء فی الصلاۃ الحاجت، نماز حاجت کے متعلق اس نے سرخی لگائی ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا سوید بن سعید، میں نے حدیث سوید بن سعید سے جو ہے سنی سنا، ابو عاصم العبادانی، اس نے ابو عاصم سے، اور پھر ابو عاصم عبادانی نے عن فائد بن عبد الرحمن، اس نے عن فائد بن عبد الرحمن سے حدیث سنی، عن عبداللہ بن ابی اوفا السلمی، اس نے عبداللہ بن ابی اوفا سے یہ حدیث سنی۔ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتودع وليصلي ركعتين ثم ليقل لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر وسلامة من كل اسم أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا ہما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها لي ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر۔ یہ حدیث میں نے ابن ماجہ کی پڑھی، اور اس میں عزیزان محترم نماز حاجت کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن اوفا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور فرمایا جس کسی کو اللہ تبارک و تعالی یا مخلوق میں سے کسی سے کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر یہ دعا پڑھے۔ میں دعا پڑھ کے سنا دیتا ہوں، حدیث میں بھی میں نے پڑھی ہے۔ دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر وسلامة من کل اسم اسألک الا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها لی تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر اپنی حاجت، اپنی دعا، اپنا جو مقصد ہے، مطلب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں عرض کرنا ہے، اور اس کے بعد قضاء تحالی تک آدمی ہو یا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی پڑھے، پھر اللہ سے دنیا اور آخرت کی جس بات کی طلب ہو، سوال کرے، وہ اس کے لیے مقدر کر دی جاتی ہے۔ یہ جنوتر میں نے حدیث پاک پڑھی اور اس کا ترجمہ عرض کیا۔ تو یہ جو میں نے پڑھی ہے، مطلب یہ نماز حاجت فتاوی شامی رد المختار میں بھی موجود ہے، کتاب الصلاۃ میں، اور
بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور رکن الدین ایک رسالہ ہے اس میں بھی موجود ہے، اور ان کے علاوہ میں نے عرض کیا ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، اور باقی جتنی معتبر کتابیں ہیں ان میں یہ موجود ہے۔ اور جو آدمی کسی آدمی سے پیسے لینے ہیں یا کوئی کام بھی کروانا ہے کسی افسر سے، کسی آدمی سے، یا گھر میں گھریلو معاملے ہوتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ درخواست وغیرہ دے دیتے ہیں، تھانے میں چلا جاتا ہے آدمی، بے گناہ ہوتا ہے، یا کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، بھائی بھائی آپس میں رشتہ نہیں دیتے، یا بہنیں آپس میں ایک دوسرے کو رشتہ نہیں دیتی، الغرض اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے کہ اس سے آپ نے کوئی سوال کرنا ہے وہ بھی قبول ہوگا، دعا کرنی ہے وہ بھی قبول ہوگی، مخلوق سے خلقت سے کسی قسم کا سوال ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حاجت اپنی عرض کرے، انشاءاللہ وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو جب محترم پہلے 2 رکعت نماز، پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، 2 رکعت نفل حاجت پڑھ کر پھر یہ دعا لا الہ الا اللہ العلیم الحکیم عظیم جو میں نے پڑھی ہے، اس دعا کو قضاء تعالی تک پڑھ کے پھر اپنا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کرنا ہے، یا مخلوق سے کسی سے کام کروانا ہے جیسا میں نے عرض کیا، پھر وہ آدمی کا نام لے اور وہ کہے کہ یہ میرا فلاں کام ہو جائے، تو پھر یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ توکل تو اللہ پر توکل چھوڑ دینا کہ انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا۔ میں آپ کی خدمت میں جو میں نے نماز یہ پڑھی ہے، کئی بار پڑھی ہے، لیکن 1-2 جو اس کے ہیں دعا قبولیت کے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ میرا نام علامہ طالب شاہ کرمانی، بستی یاسر آباد، چک تحصیل محسی، ضلع بہاری، صوبہ پنجاب، پاکستان۔ میں 27 سال سے کچھ عرصہ کم و بیش میں نے امامت کی، خطابت کی، نکاح کا رشتہ رہا۔ اب عمر زیادہ ہو گئی، عمر کی وجہ سے میں نے جو ہے امامت چھوڑ دی، اور میرے پاس لوگ آتے ہیں، اور اس وقت جب امامت کرتا تھا اس وقت بھی آتے تھے کہ مولانا صاحب مہربانی کرے، دعا کرے، ہمارا یہ کام ہے ہو جائے۔ تو جب محترم میں صرف یہی نماز حاجت پڑھتا، 2 رکعت نماز نفل، جب نماز پڑھا دیتا جماعت سے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا، اور یہ پڑھتا اس کے حق میں دعا کر دیتا کہ فلاں کام ہے یا اللہ کر دے، یا پھر گھر میں ہوتا تو پھر یہ میں 2 رکعت نماز نفل نماز حاجت پڑھتا، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی کرتا اور کرتا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا کہ میرا جو باپ ہے اس کو پولیس نے پکڑ لیا اور بے گناہ ہے، آپس کی رنجش وغیرہ کوئی درخواست وغیرہ دی ہوگی، تو مولانا صاحب آپ دعا کریں۔ تو میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی وضو کر کے، پھر یہ دعا پڑھی، تو جب محترم اس کے دل میں خیال آیا، وہ ایک آدمی کے پاس گیا، وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا، اسی طرح شام تک اس کا باپ جو ہے بے گناہ تھا، پولیس نے چھوڑ دیا۔ لیکن جو جرم ہوتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو اس جرم کی سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ دعا جو ہے یہ وہ دعا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جائز کاموں میں کام کرتی ہے، اور ان کے علاوہ یہ دعا جو ہے کام نہیں کرے گی، کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ جو ہے کام جو ہے اجر محترم کر دیتا ہے۔ لیکن شریعت یہی کہتی ہے کہ یہ کام جو ہے ناجائز کوئی بھی ہے اس کے متعلق نہ کرے۔ اجر محترم میں نے آپ کو آج نماز حاجت کے متعلق عرض کیا، اور یہ مجرب دعا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے پڑھی اور کام نہ ہوا، ایسا نہیں ہے، آپ کو کسی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ صرف
جو ہے نماز پڑھے جیسا میں نے عرض کیا وضو کر کے، لیکن صبح کے دو فرضوں کے بعد نہیں پڑھنی اشراق تک، دوپہر کو نہیں پڑھنی، ظہر کے بعد پڑھنی ہے، عصر کے بعد نہیں پڑھنی، اور مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد پڑھنی ہے. کیونکہ یہ جو میں نے اوقات عرض کی ہے، یہ جو اوقات ہیں یہ مجوسیوں کے ہیں اور ان کی عبادت کا وقت ہے. شریعت محمدی نے ہم کو جو ہے روک دیا ہے کہ ان اوقات میں باقی عبادت کرے لیکن نماز نہیں پڑھنی، نوافل نہیں پڑھنے، باقی نماز جو فرض ہے وہ پڑھنے ہیں. یعنی کہ 2 رکعت نماز فرض کے بعد کوئی نوافل نہیں، اور عصر کے بعد بھی کوئی نوافل نہیں نماز پڑھنے کے بعد. حضرت محترم، آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی 3 کو آپ نے سبسکرائب، لائک، کمنٹ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میرا دوسرا چینل ہے کرمانی ٹی وی، اس کو بھی اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھ رہا ہوں. اور آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دے، صحت دے کہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر مکمل کر سکوں. اور میرے چینل کرمانی ٹی وی پہ جو ہے 7 عبارت بھی ہے جو میں لکھ رہا ہوں، اور 7 میرا بیان بھی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.